السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ۔ عرض کی مردوں میں سے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حنسہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ رضی اللہ کی ریس نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فہم مسائل، احتجاج فکر اور حفظ احکام میں تمام ازواج مطہرات میں ممتاز تھی۔ ایک واقعے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باتیں بڑی رغبت سے سنا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا۔ جشن عید کی خوشی میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیزے بازی کے کرتب میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے یہ تماشا دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ آگے بڑھے اور وہ پیچھے اونٹ میں کھڑی ہو گئی۔ جب تک وہ خود تھک کر پیچھے نہ ہو گئے، آپ برابر اونٹ میں کھڑے رہے۔ کبھی کبھی دل لگی کے لیے ایک دوسرے کو کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خرافہ نامی شخص کی کہانی سنائی جسے جنات اٹھا لے گئے تھے۔ اسی طرح ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 11 سہیلیوں کو تفصیلی کہانی سنائی جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے سن رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمانے لگے، ایک روز 11 سہیلیاں آپس میں محو گفتگو تھے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آج ہر ایک اپنے خاوند کا حال سنائیں گی اور کوئی بات چھپائیں گی نہیں۔ ایک سہیلی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میرا خاوند اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہوا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں پہنچ سکے اور نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے۔ دوسری سہیلی بولی، میں اپنے خاوند کا حال بیان نہیں کروں گی، اگر بیان کرنے لگوں تو یہ اس قدر طویل داستان ہے کہ اندیشہ ہے کہ کچھ رہ نہ جائے۔ تیسری نے کہا، میرا خاوند بڑا غصیلا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہوں تو فوراً وہ مجھے طلاق دے دے۔ چپ رہو تو یہ بھی مشکل سمجھو کہ بیاں ہی ہو اور نہ بن بیاں ہی۔ چوتھی بولی، میرا خاوند حجاز کی رات کی مانند ہے، نہ سرد اور نہ گرم، یعنی معتدل مزاج ہے۔ پانچویں بولی کہ میرا خاوند گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر کا روپ دھار لیتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اسے ایفائے عہد کے لیے یاد دہانی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چھٹی بولی کہ میرا خاوند کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، کوئی مشروب پیتا ہے تو جتنا سامنے آئے ہڑپ کر جاتا ہے، ساتھ لیٹتا ہے تو ساری چادر خود اوڑھ لیتا ہے اور کبھی حال دریافت کرنے کے لیے ہاتھ چادر سے باہر نکالتا ہے۔ ساتویں بولی، میرا خاوند احمق بھی ہے اور نامرد بھی، کبھی غصے میں آ کر سر پھوڑ دیتا ہے اور کبھی تیش میں آ کر ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ آٹھویں نے کہا، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح ملائم اور نرم و نازک اور سونگھنے میں چمیلی کی طرح خوشبودار۔ نویں نے چہکتے ہوئے کہا، میرے شوہر کی حویلی بہت بڑی ہے، وہ قد کا بڑا لمبا ہے، وہ کھلے دل والا اور سخاوت کا دھنی ہے۔ 10ویں نے کہا، واہ رہی واہ، میرا شوہر مالک ہے، آپ کیا جانیں کہ مالک کیسا ہے، وہ ان سب سے بہتر ہے جن کا تذکرہ آج اس محفل میں کیا گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ تعداد میں اونٹ ہے، جب کوئی تقریب ہو اس میں ضیافت لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ 11ویں سہیلی نے اپنے شوہر کا تذکرہ بڑے دل پذیر پر انداز میں کیا۔ کہنے لگی،
میرا خاوند کا نام ابو ذر ہے۔ نی میری سہیلیوں، تم ابو ذر کو کیا جانو؟ یہ دیکھو، اس نے زیوروں سے میرا کان اور بازو بھر دیے۔ ہمہ وقت اس کی مسکراہٹوں نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس نے بکریاں چرانے والوں کے گھر مجھے دیکھا، لیکن ہنسہانے والے گھوڑوں، بلبلانے والے اونٹوں اور غلے کے قرمنوں کے درمیان مجھے لا کر رکھ دیا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں، خوشیوں کی فراوانی۔ بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ میرا منہ تکتا رہتا ہے۔ سوتی ہوں تو صبح کر دیکھتی ہوں، جاگتا نہیں کہ کہیں بے آرام نہ ہو جاؤں۔ نی میری سہیلیوں، ابو ذر کی ماں بھی بڑی عظیم خاتون ہے۔ اس کے کپڑوں کی گھر گھڑی کیا بتاؤں، بہت بھاری، اور اس کے رہنے کا گھر بھی بڑا وسیع ہے۔ رہا ابو ذر کا بیٹا، اس کے کیا کہنے، سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے، کھاتا ہے تو بکری کی پوری ران کھا جاتا ہے۔ ابو ذر کی لاڈلی بیٹی کے کیا کہنے، والدین کی فرما بردار اور سوکن کے لیے قابل رشک۔ ابو ذر کی خادمہ تو وہ ایسی بھلی مانس ہے کہ کبھی گھر کی کوئی بات باہر نہیں دھرتی، اناج کو فضول برباد نہیں کرتی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل اور احتمام سے دیر تک یہ کہانی سنتے رہے۔ پھر فرمایا، عائشہ رضی اللہ، میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذر ام ذر کے لیے تھا، لیکن ایسے وقت جب آپ لطف و محبت کی باتوں میں مصروف ہوتے، اچانک اذان کی آواز آتی، آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمام محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔